مہرالنساء کو بہت اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اسے اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، اسی گھر میں رہنا ہوگا کیونکہ وہ میدان چھوڑ دے گی اور دشمنوں کی جیت ہو جائے گی۔ امل مہرالنساء کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اب تمہارا شاہ نواز کی زندگی میں کوئی تعلق نہیں۔ شاہ نواز نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، ہم نے زین شاہ کو جیل سے چھڑوانا تھا چھڑوا لیا۔ اب تمہارے شاہ نواز کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ تم جیسی معمولی حیثیت کی لڑکی کیا سمجھ بیٹھی تھی کہ تم اس پورے گھر پر راج کرو گی اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ تمہاری بھول تھی۔ جلد و جلد اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے نکلو۔ مہرالنساء جب امل کی بات یہ سنتی ہے اور کہتی ہے، شاہ نواز تو میرا ہے اور میں اسے کسی قیمت میں نہیں چھوڑوں گی، وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ اگر تم اسے پانا چاہتی ہو، تمہاری بھول ہے کہ وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ جب امل یہ سنتی ہے اور اس کے غصے کی انتہا نہیں ہوتی اور وہ وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ دوسری طرف زین شاہ غصے سے بھرا بیٹھا کہ ہر دفعہ مہرالنساء اس کی اتنی بے عزتی کرتی ہے۔ مہرالنساء کی چھوٹی بہن اس سے ملنے آتی ہے تو گھر کی ملازمہ کہتی ہے، آپ یہاں پر بیٹھیں، میں بی بی صاحبہ کو بلاتی ہوں۔ جب مہرالنساء کی بہن اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، زین شاہ مسکان کے کان میں آ کے کہتا ہے، ہیلو بیوٹیفل۔ جب مسکان یہ سنتی ہے کہ وہ کافی ڈر جاتی ہے اور ایک دم سے صوفے سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ زین شاہ کہتا ہے تم ہے تو بہت بیوٹیفل، تمہاری بہن نے تمہیں کہاں چھپا کر رکھا تھا۔ مسکان ایک دم ڈر جاتی ہے اور اتنی دیر میں مہرالنساء آ جاتی ہے اور وہ مسکان کو ڈرا دیکھتی ہے اور زین شاہ کو کہتی ہے کہ ہٹو یہاں سے، اور میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہمارے راستے میں آئے تو تمہاری جان لے لوں گی۔ زین شاہ کہتا ہے کہ بھابھی، آپ نے اپنی بہن سے مجھے کبھی ملوایا نہیں۔ تو مہرالنساء کہتی ہے، خبردار، اس کے بعد میری بہن کا کبھی ذکر لیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ زین شاہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا کیونکہ سمن شاہ نواز کو کہتی ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تم مہرالنساء کو طلاق دے دو، اب اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہم نے اسے کوئی کام نکلوانا ہے۔ زین شاہ کو جیل سے باہر نکلوانا تھا، وہ میں نے کرا لیا ہے، اب تم مہرالنساء کو طلاق دے دو تاکہ میں تمہاری امل سے شادی کرا سکوں۔ شاہ نواز جب یہ سنتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ شاہ نواز نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کو مہرالنساء سے شدید محبت ہو جائے گی، وہ مہرالنساء کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنی موم کو کہتا ہے کہ وہ مہرالنساء کو طلاق نہیں دے سکتا۔ سمن شاہ جب یہ سنتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، آخرکار اس لڑکی نے تم پر کیا جادو کر دیا ہے کہ تم اس کو طلاق نہیں دینا چاہتے کہ موم وہ میری بیوی ہے، میں نہیں چاہتا کہ بات میڈیا پہ آئے اور ہماری بدنامی ہو۔ سمن شاہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، بس تم اس لڑکی سے جان چھڑاؤ تاکہ میں تمہاری امل سے شادی کرا سکوں۔ لیکن شاہ نواز مہرالنساء کو طلاق دینے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوتا، لیکن مہرالنساء کے دل سے شاہ نواز بالکل ہی اتر چکا تھا۔ مہرالنساء شاہ نواز سے سوائے نفرت کی اور کچھ نہیں کرتی۔ جب مہرالنساء کو جب پتہ چلتا ہے کہ شاہ نواز کو کہتی ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم طلاق دے دو، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، تم لوگ تو صرف مطلب نکالنا جانتے ہو اور انسانوں کے دلوں کی کوئی پرواہ نہیں، آخرکار تم بھی ایک سیاستدان کے بیٹے ہی نکلے جس نے اپنی سیاست کے چکر میں سب رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ شاہ نواز، میں تمہارے ساتھ ایک منٹ